بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ شعبان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اس مہینے میں ایک رات ہے 15 شعبان جو شب برات کے نام سے مشہور ہے۔ اس رات کو لوگ لیلۃ المبارکہ کے نام سے بھی مناتے ہیں۔ شب برات ہمارے ہاں بڑے جوش و جذبے سے منائی جاتی ہے۔ رات میں جاگنے کا اہتمام کیا جاتا ہے اور اگلے دن کا روزہ رکھا جاتا ہے۔ کیا یہ رات قرآن سے ثابت ہے؟ اور اس کے تعلق سے جو آیات اس رات کو ثابت کرنے کے لیے پیش کی جاتی ہیں، اخبارات، میگزین اور شماروں میں یہ آیات ہائی لائٹ کر کے پیش کی جاتی ہیں، تو ہر آدمی کے دل میں اس رات کی فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ جو آیات شب برات کو ثابت کرنے کے لیے پیش کی جاتی ہیں وہ سورہ دخان سورہ نمبر 44 کی آیت نمبر 1 سے 4 ہیں، جس کا ترجمہ ہے: حامیم، اور قسم ہے اس کھلی ہوئی کتاب کی، اور ہم نے اس قرآن کو ایک مبارک رات میں نازل کیا، اور ہم ہی تمہیں ڈرانے والے ہیں۔ سارے حکمت والے مضبوط فیصلے اس رات ہم کرتے ہیں، اور یہ تمام حکم ہماری طرف سے ہوتے ہیں، اور اے نبی ہم نے تمہیں رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اب قرآن ہی سے اس آیت کی تفصیل جانتے ہیں۔ تمام امت مسلمہ کو الحمدللہ معلوم ہے کہ قرآن کس مہینے میں نازل ہوا۔ خود قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185: رمضان وہ مہینہ تھا جس میں قرآن کا نزول ہوا، انسانیت کی ہدایت کے لیے، اور ایک فرق کرنے والی کتاب بنا کر ہم نے بھیجا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ رمضان وہ مہینہ تھا جس میں قرآن کا نزول ہوا۔ رمضان میں وہ کون سی رات تھی جس میں قرآن اترا؟ تو قرآن ہی سے اس کا جواب جانتے ہیں۔ سورہ نمبر 97 سورہ قدر آیت 1 سے 5۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور ہم نے اتارا اس قرآن کو لیلۃ القدر میں، اور تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے؟ یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ تینوں آیتوں سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ قرآن رمضان کے مہینے میں نازل ہوا۔ جس رات نازل ہوا اس کا نام لیلۃ القدر ہے، اور چونکہ اس رات قرآن اترا، یہ رات مبارک ہے۔ یہ تمام تر آیتیں لیلۃ القدر سے ہی تعلق رکھتی ہیں، اور اسی رات اللہ تعالیٰ حکمت کے اور بڑے مضبوط والے فیصلے کرتے ہیں۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس رات یعنی شب قدر کی رات کو جو اللہ تعالیٰ نے ہماری تقدیریں لکھ رکھی ہیں، ان تقدیروں کو فرشتوں کو سونپ دیا جاتا ہے کہ اس سال اس بندے کے حالات، اولاد، تکالیف، مصائب، پریشانیاں، خوشیاں، غرض تمام کام فرشتوں کو سونپ دیے جاتے ہیں۔ اور اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے سورہ قدر میں دہرایا اور فرمایا۔ ترجمہ: اور اترتے ہیں اس رات فرشتے اور جبرائیل، اور اللہ کے حکم سے اترتے ہیں اور احکامات کو نازل کرتے ہیں، اور سلامتی والی ہے یہ رات فجر کے طلوع ہونے تک۔ ان تمام آیات سے واضح ہے کہ یہ لیلۃ القدر کی فضیلت بیان کر رہی ہیں جو کہ رمضان میں ہے، جبکہ ان آیات کو شب برات کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، جو کہ بالکل غلط ہے۔ قرآن سے شب برات بالکل بھی ثابت نہیں۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ قرآن سے نہیں مگر حدیث سے یہ رات ثابت ہے، تو ان احادیث کا بھی جائزہ لے لیتے ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ برات کا عربی میں مطلب ہے نفرت کا اظہار۔ شریعت میں یہ کیسی رات ہو سکتی ہے جس میں نفرت کا اظہار کرنا ہے؟ کہیں بھی قرآن و حدیث میں اس رات کے لیے برات کا لفظ استعمال نہیں ہوا۔ اگر کوئی چیز منانے کی ہوتی، عبادت کی ہوتی، جاگنے کی ہوتی، تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نام نہ دیتے؟ عید الفطر، عید الاضحیٰ، لیلۃ القدر کو نام دیا گیا، تو کیا شب برات کو نام نہ دیتے؟ جتنی احادیث شب برات کے تعلق سے آتی ہیں ان میں شب برات کا نام کہیں بھی نہیں ہے، 15 شعبان کا تذکرہ ہے۔ جتنی روایتیں 15 شعبان کے تعلق سے آتی ہیں جس کو شب برات بول کر ہم مناتے ہیں، اس کا تذکرہ صحیح روایات میں ہے نہ ضعیف روایات میں۔ تو اس 15 شعبان کی جتنی روایتیں ہیں ایک کو چھوڑ کر ساری کی ساری ضعیف جدن یا موضوع کے درجے میں ہیں، سوائے ایک کے جس کو ناصر البانی نے حسن قرار دیا ہے۔ اس ایک حدیث کو لے کر لوگ اس رات کی فضیلت و اہمیت بیان کرتے ہیں۔ یہ روایت صحیح ابن حبان، معجم طبرانی اور امام بہقی نے اس روایت کو لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ 15 شعبان کی رات کو اپنی مخلوق کی طرف رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور ساری مخلوق کو بخش دیتا ہے سوائے 2 لوگوں کے، ایک مشرک اور دوسرا دل میں بغض یا کینہ رکھنے والا۔ اس روایت کو تمام علماء نے حسن قرار دیا ہے۔
اس روایت سے 15 شعبان کی فضیلت تو ثابت ہے، لیکن اس کو منانا ثابت نہیں۔ راتوں کے اندر رمضان کی راتوں کی فضیلت ہے اور سنت ہے۔ قرآن نے بتایا کہ یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتایا۔ جس چیز کا قرآن نے حکم دے دیا ہے اور اس پر ہم خالص نیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کریں تو وہ کام باعث اجر و ثواب ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر رات اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آتا ہے اور ایک ندا لگائی جاتی ہے کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اسے قبول کروں، ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کی محتاجی پوری کروں۔ اور اللہ تعالیٰ ہر رات یہ کرتا ہے، رات کے آخری تیسرے پہر جس کو تہجد کہتے ہیں، ہر رات اللہ تعالیٰ توبہ اور مغفرت کرنے والوں کو معاف کرتا ہے۔ امام ترمذی نے ایک روایت درج کی ہے جو کہ انہی کی کتاب میں ضعیف لکھی ہوئی ہے کہ اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بستر سے چلے گئے، میں خاموشی سے اٹھی اور پیچھے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہوئے جنت البقیع پہنچ گئے اور وہاں پہنچ کر دعا کی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو میں بھاگنے لگی، کہیں آپ مجھے دیکھ نہ لیں۔ میں دوڑتی ہوئی آ کر پہلے پہنچی اور آ کر بستر پر لیٹ گئی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میری سانس پھول رہی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، کیا تم مجھ پر شک کرتی ہو کہ اللہ کے رسول تمہارے ساتھ ناانصافی کریں گے؟ تو اماں عائشہ نے کہا کہ مجھے شک ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے چھوڑ کر دوسری بیوی کے پاس تو نہیں چلے گئے۔ یہ ضعیف حدیث ہے۔ اس حدیث میں جو باتیں پتہ چلتی ہیں وہ یہ ہیں کہ سب سے پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے بقیع گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اہلیہ کو اٹھانا بھی مناسب نہ سمجھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چپکے سے پیچھے پیچھے جا کر دیکھتی ہیں اور واپس آ کر لیٹ جاتی ہیں۔ اگر اماں عائشہ پیچھے نہ جاتی، وہ چیز نہ دیکھتی تو اللہ تعالیٰ نے یہ رات ہم سے چھپا لی تھی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، آج کی رات کی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس روز اتنے لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے جتنے بنو کلب کے بکریوں کے بال ہیں، اتنے لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ تو یہاں غور طلب بات ہے کہ اماں عائشہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر شک کرنا، اگر وہ نہ جاتی تو اس رات کا ہم سے چھپ جانا۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی افضل رات کو خاموشی سے مناتے، جبکہ رمضانوں میں 10 راتوں تک اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کے دروازوں پر دستک دیتے اور اٹھا کر کہتے، جاگو اور عبادت کرو۔ اس کے برعکس صحیح مسلم میں یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ جب تم سو رہی تھی تو میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور آہستہ سے مجھ سے کہا، اور میں نے بھی جبرائیل علیہ السلام کو آہستہ سے جواب دیا۔ وہ اندر آنا چاہتے تھے لیکن عائشہ تم اپنے حال میں سو رہی تھی، اور جبرائیل ایسی حالت میں میرے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے تھے، اور میں نے تمہیں اس لیے نہیں اٹھایا کہ میں بقیع گیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا تھا کہ بقیع جاؤ اور بقیع والوں کے لیے مغفرت کی دعا کرو، اور میں وہاں خاموشی سے گیا اور دعا کی۔ میں نے تمہیں اس لیے نہیں اٹھایا کہ میں خوف رکھ رہا تھا کہ کہیں تمہاری نیند میں خلل نہ پڑے، اور میں اس لیے تمہیں بتا کر نہیں گیا کہ اگر میں تمہیں نیند سے اٹھا دوں تو تم اکیلے پن کی وجہ سے سو نہ سکو۔ یہ صحیح مسلم کی صحیح روایت ہے۔ اس میں کوئی 15 شعبان کا تذکرہ نہیں، کوئی شب برات کا تذکرہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بقیع میں جانے کے واقعے کے تعلق سے جو روایات آتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات سے 5 روز پہلے بقیع میں گئے تھے، اور سب جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کب ہوئی، وہ 12 ربیع الاول ہے، اور 12 سے 5 روز پہلے یعنی 7 ربیع الاول یہ واقعہ جسے شعبان سے جوڑا جاتا ہے اصل میں ربیع الاول کا ہے۔ تو خوب اچھی طریقے سے جان لیجئے کہ کہیں سے بھی قرآن و حدیث سے نہ اس رات کا نام ثابت ہے نہ اس کا واقعہ ثابت ہے، اور جو ایک حدیث ہے جس سے اس کی فضیلت ثابت ہے وہ صرف فضائل بیان کرتی ہے، اس کو منانا ثابت نہیں کرتی۔